کیا عشاء کے صرف 4 فرض پڑھ سکتے ہیں؟ اگر کوئی عشاء کی نماز لمبی ہونے کی وجہ سے چھوڑ دیتا ہے تو اگر وہ صرف 4 فرض پڑھ لے تو کیا اس کی عشاء کی نماز ہو جائے گی؟ اسی طرح اگر عصر کی بھی صرف 4 رکعت فرض پڑھ لے تو کیا اس کی نماز ہو جائے گی؟ کوئی گناہ تو نہیں ہوگا؟ حنا صاحبہ بہاولپور سے۔ جی حنا صاحبہ، بالکل فرض نماز ہو جائے گی۔ 17 رکعتیں سوچ کے نماز ہی چھوڑ دینا عشاء کی، یہ تو بہت بڑا ظلم ہے۔ تو 4 فرض یہ بہت زیادہ ضروری ہیں۔ اگر کوئی سنتیں نہیں پڑھ رہا، صرف 4 فرض پڑھ لیتا ہے تو فرض تو ذمے سے ساقط ہو گئے نا، ورنہ فرض چھوڑنا تو کبیرہ بہت بڑا گناہ ہے اسلام میں۔ تو کسی بھی طرح ہو فرض بہرحال پڑھے۔ باقی عشاء کے بعد 2 سنتیں مؤکدہ ہیں تو وہ بھی پڑھ لیں، کیا جا رہا ہے اس میں، وہ بھی مؤکدہ ہے۔ کبھی کبھار چھوڑ دیں تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن چھوڑنے کا معمول بنا لینا اس میں گناہ کا خطرہ ہے۔ ایسا شخص قابل ملامت ہے، نبی کی شفاعت سے محروم ہونے کا خطرہ ہے۔ تو اس لیے 2 سنتوں کو کبھی معمول بنانا چاہیے، کبھی کبھار چھوٹ جائے تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن بہرحال 2 سنتوں میں اور 4 فرض میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ 2 سنتوں کے چکر میں 4 فرض کبھی بھی نہ چھوڑیں، نہیں پڑھے جا رہے تو 4 فرض ہی پڑھ لیں۔ تو لیکن عام 2 سنتوں کا بھی معمول بنا لیں تو 6 رکعتیں عشاء کی، جس کو ہم کسی حد تک ضروری کہہ سکتے ہیں۔ 4 فرض تو وہ تو فرض ہیں بہرحال، اور 2 سنتیں مؤکدہ ہیں۔ وہ چھوڑنا حرام اور کبیرہ گناہ تو نہیں ہے، لیکن قابل ملامت ہے ایسا شخص جو سنتیں نہ پڑھے۔ اور وتر 3 رکعت وتر رہ گئے، وہ پوری رات میں کبھی بھی پڑھ لیں، وہ بھی واجب ہیں، وہ چھوڑیں گے تو گناہ گار ہوں گے۔ باقی عصر سے پہلے 4 رکعتیں پڑھنا وہ سنت ہے، وہ لازمی نہیں ہے۔ ظہر، عصر اور عشاء کی 4 سنتوں کی فضیلت۔ ظہر، عصر اور عشاء سے پہلے 4 رکعت سنت پڑھنے کی کیا فضیلت ہے؟ اگر کوئی انہیں مستقل چھوڑ دے تو کیا وہ گناہگار ہوگا؟ ارسلان راولپنڈی سے۔ دیکھیں، عصر اور عشاء کی جو 4 سنتیں ہیں وہ 2 سنتیں غیر مؤکدہ ہیں، ان کو اگر چھوڑ دیں تو کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن ظہر سے پہلے کی 4 سنتیں وہ مؤکدہ ہیں۔ کبھی کبھار چھوٹ گئی، تھکاوٹ ہے تو الگ بات ہے، لیکن چھوڑنے کا معمول بنا دینا یہ جائز نہیں ہے۔ ہاں، فضیلت کیا ہے؟ ظہر سے پہلے کی سنت کی فضیلت تو یہ کہ نبی نے ہمیشہ پڑھی ہیں۔ عصر سے پہلے جو 4 سنتیں ان کی فضیلت میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رحم اللہ عبدن، اللہ اس بندے پر رحم کرے جو عصر سے پہلے یصلی 4 قبل العصر، جو عصر سے پہلے 4 رکعتیں پڑھے، کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ فضیلت ہے حدیث میں، اللہ اس پر رحم کرے، تو نبی کی زبان سے رحمت کی دعا نکل گئی۔ عشاء سے پہلے 4 رکعتیں پڑھنا کسی حدیث سے میں اس کی کوئی صراحتاً فضیلت نہیں ملتی، البتہ علماء نے قیاس کیا ہے اس کو ایک اس حدیث پر جس میں آتا ہے، صحیح حدیث ہے بالکل، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بین کل اذانین صلاۃ، 3 دفعہ آپ نے فرمایا، پھر فرمایا لمن شاء، اس کے لیے جو چاہے۔ ہر 2 اذانوں کے درمیان نماز ہے، اور 2 اذان سے مراد ہے اذان اور اقامت، تو ہر اذان اور اقامت کے درمیان آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ نماز پڑھا کرو، فضیلت ہے، واجب نہیں ہے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے بھئی عشاء میں بھی عشاء کے فرض یعنی اذان اور اقامت کے درمیان ہمیں نماز پڑھنی چاہیے، تو کم از کم 2 رکعت تو پڑھنی چاہیے۔ 4 رکعتوں کا علماء نے اس لیے کہا کہ قیاس کر کے، قیاس بھی ایک شرعی دلیل ہوتی ہے کہ بھئی جو رکعتیں 4 رکعتوں والی فرض ہیں ان سے پہلے 4 رکعتیں پڑھنے کا حکم دیا جاتا ہے، جیسے ظہر کی 4 رکعتیں ان سے پہلے 4، عصر کی 4 رکعتیں ان سے پہلے 4، تو اس سے پتہ چلتا ہے عشاء سے پہلے بھی 4 ہی ہوں گی، کیونکہ نبی نے کوئی مقدار متعین نہیں کی۔ لیکن ہم ظہر اور عصر پہ اگر قیاس کرتے تو اس سے یعنی استیناس کیا جا سکتا ہے کہ جب ظہر اور عصر سے پہلے 4 ہیں تو عشاء سے پہلے بھی 4 ہوں گی، کیونکہ فجر سے پہلے 2 ہیں، کیونکہ فجر کے فرض 2 ہیں۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ ایک استیناس کیا علماء نے، کیونکہ حدیث میں صراحتاً ذکر نہیں ملتا کہ کتنی پڑھنی چاہیے، تو اس لیے مطلق صلاۃ کا حکم ہے، تو ظہر اور عصر پہ قیاس کیا تو فقہاء نے کہا کہ عشاء سے پہلے بھی 4 رکعتیں پڑھنا مستحب ہے، افضل یہ کہ 4 کم از کم پڑھی جائیں، زیادہ پڑھیں تو اچھی بات ہے، تو ایک واجب نہیں ہے، افضل ہے۔ رفیع بھائی کا سوال یہ ہے کہ میں بیان میں اکثر یہ کہہ دیتا ہوں کہ فلاں جگہ کا پانی پینے سے عمر لمبی ہوتی ہے، صحت کا خیال رکھو گے تو عمر میں اتنا اضافہ ہو جائے گا، ڈاکٹر بھی یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ یہ خوراکیں کھاؤ، ایکسرسائز کرو تو عمر 10 سال بڑھ جائے گی آپ کی۔ تو اب سوال پیدا ہوتا ہے، شریعت میں تو عمر متعین ہے، نہ اس میں کمی ہوگی نہ بیشی، کمی ہوگی نہ بیشی ہوگی۔ اذا جاء اجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، قرآن کہتا ہے جس کی جو موت لکھی ہوئی ہے نا، وہ جب ٹائم آئے گا تو 1 سیکنڈ بھی آگے پیچھے نہیں ہوگا، 1 سیکنڈ بھی، اور ہم 10 سال عمریں بڑھا رہے ہیں بھائی، 20 سال بڑھا رہے ہیں عمریں، اور قرآن کہہ رہے 1 سیکنڈ بھی نہیں بڑھ سکتی۔ تو اس کو خوب اچھی طرح سمجھیں، عمر جو اللہ کے علم میں انسان کی لکھی ہوئی ہے وہ تو واقعی کبھی بھی چینج نہیں ہو سکتی، زمین آسمان ادھر سے ادھر ہو جائے، لیکن وہ ہمیں نہیں پتا کہ کس کی عمر کتنی لکھی ہوئی ہے۔ ہم جب یہ بات کرتے ہیں تو اپنے ظاہر کے حساب سے کر رہے ہوتے ہیں، ظاہر کے حساب سے جو ہمیں نظر آ رہا ہوتا ہے، ہمارے تجزیے اس کے حساب سے ہوتے ہیں،
اس کی میں ایک مثال دیتا ہوں. ڈاکٹروں نے کسی کا میڈیکل ٹیسٹ کیا, دیکھا ہر چیز اوکے ہے, تو ڈاکٹروں نے کہا کہ بھائی یہ بندہ 100 سال تو نکال لے گا, اور بندے کی عمر ہے ابھی 40 سال. ڈاکٹر نے کیا کہا, یہ بندہ 100 سال سے پہلے نہیں مرے گا. اگلے دن کسی نے, زید نے آ کے اس کو اٹھا کر کے جان سے مار دیا. اب ہم ڈاکٹر کو پکڑ رہے ہیں کہ یار آپ نے تو بولا تھا کہ 100 سال سے پہلے مرے گا نہیں, یہ تو 41 سال میں ہی مر گیا. ڈاکٹر کیا کہے گا, بھائی میں نے ظاہری اعتبار سے کیلکولیشن کی, جو انسان کے تجزیہ ہوتا ہے اس تجزیے کے اعتبار سے میں نے کہا تھا کہ 100 سال تک جیے گا, مجھے کیا پتا کوئی بندہ آگے اس کو جان سے مار دے گا. اب اللہ کے علم میں تو یہ تھا نا کہ کوئی بندہ آ کے اس کو مار دے گا, اس نے 40 سال سے زیادہ جینا ہی نہیں ہے, ناممکن ہے. لیکن یہ تو اللہ کے علم کی بات ہے نا, ہمیں تھوڑی پتا ہے. ہم ظاہر میں کیا کہیں گے کہ یہ بندہ 100 سال جیے گا کیونکہ صحت ایسی رکھی ہوئی ہے اس میں. اب اس دوران حادثے ہو جاتے ہیں, کوئی ٹرک کے نیچے آ کے مر جاتا ہے, کوئی بجلی کے کھمبے سے چپک کے مر جاتا ہے, یا کوئی وبا پھیلتی ہے تو بڑے بڑے صحت مند لوگ بھی نکل جاتے ہیں اس میں. تو ہم جب یہ بات کرتے ہیں نا, یہ کام کرنے سے عمر 10 سال بڑھ جاتی ہے, تو اپنے علم اور اپنے ظاہر کے لحاظ سے کر رہے ہوتے ہیں. تقدیر سے ہم نہ لڑ رہے ہیں نہ اس کو چھیڑ رہے ہیں. وہ اللہ کا علم ہے, وہ اللہ ہی کے پاس رہے گا, اس میں ہمیں نہ چھیڑ چھاڑ کی اجازت ہے, نہ ہم اس کے بارے میں کوئی تبصرہ کر سکتے ہیں. وہ اللہ کا علم ہے کہ اس نے کتنے سال زندہ رہنا ہے, وہ اللہ جانے. اللہ نے وہ فرشتوں کو بھی علم نہیں دیا ہے, وہ اللہ کے پاس علم. ہمیں وہ علم جب پتا چلتا ہے جب بندہ مر جاتا ہے. مرنے کے بعد ہم یہی کہیں گے اس نے اتنا ہی جینا تھا, اس سے 1 سیکنڈ بھی آگے اور 1 سیکنڈ پیچھے اس کی زندگی نہیں ہو سکتی تھی. کام سے پہلے وہ علم ہمارے پاس تھوڑی ہوتا ہے. اسی وجہ سے دیکھو, جس کی عمر 40 سال ہے, اللہ کے علم میں تھا کہ یہ 41 سال میں مر جائے گا, ڈاکو آ کے اس کو مار دیں گے. لیکن وہ کیا کرتا ہے, وہ اپنی صحت بنانے کی فکر میں لگا ہوتا ہے کہ میں 100 سال جیوں گا, ڈاکٹروں سے مشورے لے رہا ہوتا ہے. اب 41 سال کا ہوا, کسی نے مار کے چلا گیا کوئی اس کو. اب لوگ کہیں گے بے وقوف آدمی اپنی زندگی کی کوشش کر رہا تھا, تقدیر میں تو 41 سال لکھے ہوئے تھے, اور یہ بے وقوف آدمی 100 سال تک کی کوشش کر رہا تھا جینے کی. تو ہم کہیں گے بھائی یہ کیوں بے وقوف ہے, اس کو کیا پتا تھا کہ میری تقدیر میں 41 سال لکھے ہوئے ہیں, یہ تو یہی سمجھ رہا تھا جیسے باقی لوگ جیتے ہیں میں بھی جی لوں گا. تو تقدیر خالصتاً اللہ کے علم کا نام ہے, وہ اللہ پہ ہی چھوڑ دینا چاہیے. ہم جو معاملات ہوتے ہیں وہ ظاہری اعتبار سے ہی ہم ان معاملات سے نمٹتے ہیں, اور ہمارے تبصرے بھی اسی اعتبار سے ہوتے ہیں, اور ہمیں پلاننگ بھی اسی اعتبار سے کرنی ہے, تقدیر کو سامنے رکھ کے نہیں کرنی. تقدیر کے عقیدے کا فائدہ جب اٹھایا جائے گا جب کام ہو جائے, تو تسلی کے لیے پھر یہ کہا جائے گا کہ بھائی اب کیا رونا دھونا, اللہ کے علم میں تو یہی تھا کہ یہ اتنے سال زندہ رہے گا, تو ہم تو اپنے علم کے حساب سے پلاننگ کر رہے تھے, ہمیں اللہ کا کیا پتا تھا. لیکن جب مر گیا تو اس کا مطلب بھائی یہی ہے کہ بس اللہ کے علم میں یہی تھا, ہم صبر کریں گے, کیونکہ اللہ سے کوئی لڑ نہیں سکتا. ایک منٹ, اللہ سے کوئی لڑ نہیں سکتا. اس کی اور آسان مثال میں دیتا ہوں کہ زید نے فرض کرو بکر کو قتل کر دیا, 40 سال کا بھی جوان تھا, بکر اس کو جان سے مار دیا. ہم زید کو چھوڑیں گے یا پکڑیں گے؟ بولو, پکڑیں گے. ہم نے زید کو لے آئے سولی پہ لٹکانے کے لیے, یہ بندوق یہاں رکھ دی, تجھے بھی قصاصاً قتل کیا جائے گا. زید ہمیں جواب میں کہے گا کہ دیکھو بکر نے 40 سال میں مرنا تھا یا نہیں مرنا تھا, تم تو خود کہتے ہو موت 1 سیکنڈ بھی آگے پیچھے نہیں ہو سکتی, تو میں نے تو اس کو اسی ٹائم پہ مارا ہے جس ٹائم پہ اس نے مرنا تھا, جو لکھی ہوئی تھی اس کی. تو میں نے کون سا ظلم کیا اس کی؟ تم لوگ کہتے ہو کہ 40 سال یعنی جو بھی عمر جس کی لکھی ہوئی ہے وہ اس سے آگے پیچھے نہیں ہو سکتا, تو میں نے کون سا کام کر دیا؟ وہ مرنا تھا تو میں نے مار دیا, تو یہ تو ہونا تھا. آپ جواب میں کیا کہو گے؟ زید کو چھوڑ دو گے آپ اسے پتہ ہے کیا کہو گے؟ آپ بولو گے ٹھیک ہے, یہ تو مرنے کے بعد ہمیں پتا چلا کہ اس نے اتنا ہی زندہ رہنا تھا, تجھے کس نے پہلے بتا دیا تھا کہ 40 سال کے بعد یہ زندہ نہیں رہے گا؟ تیرے علم میں تو یہی تھا کہ جوان آدمی ابھی مزید زندہ رہے گا, اور تو نے اپنے علم کے مطابق کام کیا اس سے زندگی کا حق چھینا ہے. یہ تو اللہ جانے کہ اللہ کو پتا تھا کہ زید نام کی آدمی آ کے اس کو قتل کرے گا, یہ تو اللہ کو پتا تھا نا, تجھے تھوڑی پتا تھا. تو تجھے جو قیامت کے دن سزا ملے گی اور دنیا میں سزا ملے گی وہ تیری معلومات کے حساب سے ملے گی, وہ تقدیر کے حساب سے نہیں ملے گی. اور اگر یہ دلیل اس کی سمجھ میں نہ آئے تو ایک اور دلیل دے. اس سے کہیں ٹھیک ہے, بکر کی قسمت میں لکھا ہوا تھا کہ 40 سال کے بعد مر جائے گا, اور مارنے کے بعد پتا چلا تو ہم اب تجھے بھی مار دیں گے, ہم پہ بھی کوئی الزام نہیں ہے, کیونکہ جب گولی تیرے سر سے گزرے گی تو پتا چل جائے گا تو نے بھی اتنی عمر میں مرنا تھا, تو جس دلیل کی بیس پہ تو نے اس کو مارا ہے اسی دلیل پہ چلو. آپ نے زید کو بھی اڑا دیا, اب اس کے رشتہ دار آ رہے ہائے 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 ہمارا بندہ مار دیا, تو آپ کہیں کوئی نہیں مارا, اتنے ہی دن اس کی زندگی تھی, اس سے زیادہ اس نے جینا تھا ہی نہیں. کیا خیال ہے بھائی؟ تو ہم نے کون سا غلط کام کیا؟ تبھی قرآن کہتا ہے جب یہ مجرمین قیامت کے دن آئیں گے اور کہیں گے کہ اے اللہ
ہم شرک تو ہمارے باپ داداؤں نے شرک کیا, ہم نے بھی شرک کیا, تو چاہتا تو ہمیں شرک سے بچا لیتا, زبردستی بچا لیتا. تو اللہ کیا کہیں گے, هل عندکم من علم فتخرجوه لنا, کیا تمہارے پاس پہلے سے نالج تھی کہ تمہاری قسمت میں شرک لکھا ہوا ہے؟ یہ تو مجھے پتا تھا نا تم شرک کرو گے, تمہیں تھوڑی پتا تھا, تم نے تو اپنے اختیار سے ایک جرم کیا ہے. تو اس لیے عمر تو اللہ کے علم میں نہ ایک سیکنڈ بھی کسی کی موت کا وقت نہیں ٹلتا, لیکن وہ اللہ کو پتا ہے, وہ مجھے اور آپ کو نہیں پتا. تو ہم نے ظاہری اسباب اختیار کرنے ہیں. ایک بات تو یہ, دوسری بات یہ کہ تقدیر میں یہ پہلے سے لکھا ہوا ہوتا ہے کہ یہ لوگ چشمے کا پانی پیئیں گے, 100 سال جیئیں گے. اللہ کے علم میں تقدیر میں لکھا ہوتا ہے. اور یہ کراچی کے نل کے کھولیں گے, پہلے ہوا آئے گی, اس کے بعد گٹر کا پانی آئے گا, اس کے بعد گٹر کا ملا ہوا پانی آئے گا, اور یہ کھوٹ بڑھ بڑھ کے پیئیں گے, اور 40 بھی بمشکل کراس کر پائیں گے. تو یہ بھی تو اللہ نے لکھا ہوا ہوتا ہے, اللہ کے علم میں ہوتی ہے یہ بات. جاپان کے لوگوں کی عمریں لمبی ہیں. کیوں لمبی ہیں؟ کیونکہ دنیا کو اللہ نے اسباب سے جوڑا ہوا ہے. اللہ کو پتا ہے پہاڑی لوگ ہیں, بوائل چیزیں کھائیں گے, تیل ویل کوکنگ آئل نہیں کھائیں گے. تو یہ سب چیزیں پہلے سے اللہ کے علم میں تھیں کہ یہ لوگ نہیں کھائیں گے, لہذا 100 سال جیئیں گے. اور یہ کمبخت برگر پیزے کھا کھا کے دھماکوں سے پھٹیں گے. تو اللہ نے پہلے لکھا ہوا ہے فرشتوں کو 30 سال سے زیادہ نہیں لکھنا. صحیح ہے, یہ 30 میں مرے گا. اور یہ بھی لکھا ہوتا ہے کراچی میں رہے گا, کتنی اچھی صحت ہو, کتنے چشموں کا پانی پی لے, بہترین, لیکن چونکہ یہاں کی حکومت امن و امان قائم کرنے میں ناکام, اور یہ لوگ پھر امن کی کوشش بھی نہیں کریں گے, اپنے حقوق کے لیے نکلیں گی بھی نہیں, لہذا کوئی 20 میں مرے گا, کوئی 25 میں مرے گا, کوئی کچھ تو پیدا ہونے سے پہلے مر جائیں گے. کیوں مریں گے؟ پریگننسی میں عورت جائے گی ہاسپٹل, اور سڑکوں کے کھڈے اس کے حمل کو راستے میں گرا دیں گے. تو جیسے کرتوت ہوتے ہیں نا, اس حساب سے عمریں اللہ نے پہلے سے ہم لوگوں کی بولو لکھ دی ہوتی ہے, کرتوتوں کے حساب سے. جہنم بھی تو کرتوتوں کے حساب سے لکھی. تقدیر میں صرف یہ تھوڑی لکھا ہے کہ یہ اتنے سال جیئیں گے. جنت جہنم بھی پہلے سے تقدیر میں لکھی ہوئی ہے. اللہ نے لکھا ہوتا ہے یہ کمبخت کا مجھے پتا ہے یہ نالائق برائیاں کرے گا اور جہنم میں جائے گا, اور یہ اچھائیاں کرے گا اور جنت میں جائے گا. تو تقدیر تو کام کے بعد پتہ چلتی ہے, کام سے پہلے کچھ پتہ نہیں چلتا. یہی آزمائش ہے. تو ہم نے ظاہر کو دیکھ کے چلنا ہے. اور ہم جب کہتے ہیں کہ اس کی عمر 10 سال بڑھ جائے گی اگر یہ صحت کا خیال کرے, تو ہم اپنے علم کے لحاظ سے بڑھا رہے ہوتے ہیں. اللہ کے علم میں تو متعین ہوتی ہے, وہ چینج نہیں ہو سکتی. اس کی مثال ہے, دیکھو حدیثوں میں یہ بھی تو آتا ہے نا کہ ہر شخص کی عمر متعین لکھ دی ہے, لیکن حدیث میں یہ بھی آتا ہے من احب ان ينسأ له في اثره فليصل رحمه, جو چاہتا ہے کہ اس کی عمر لمبی ہو جائے وہ رشتہ داری کو جوڑے, یعنی رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرے تو عمر کیا ہو جائے گی, بڑھ جائے گی. اب ایک طرف قرآن کہہ رہا ہے عمر تو بڑھتی نہیں ہے, دوسری طرف حدیث میں آ رہا ہے یہ اچھا کام کرو تو عمر بڑھ جائے گی. تو مطلب یہی ہے کہ ہمارے لحاظ سے عمر بڑھ جائے گی, اللہ کے علم کے لحاظ سے عمر نہیں بڑھے گی. کیونکہ اللہ نے لکھا ہوتا ہے کہ ویسے یہ 50 میں مرے گا, چونکہ رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرے گا تو اس کی عمر میں 60 کر دوں گا. تو پہلے سے اللہ نے کر دی ہوتی ہے, کیونکہ اللہ کو پتا ہوتا ہے رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرے گا, تو وہ رشتہ داروں سے اچھے سلوک کی وجہ سے 10 نمبر گریوی میں مل رہے ہوتے ہیں اس کو ایج کے. نہیں آئی سمجھ میں بات؟ دیکھو اللہ نے اس کے بارے میں لکھا ہوتا ہے یہ 50 سال میں مر جائے گا کسی کے بارے میں, لیکن اللہ کو پتا ہے کہ یہ مرے گا تو 50 سال میں, لیکن رشتہ داروں سے اچھا سلوک بھی کرے گا. تو فرشتوں سے کہا ہوتا ہے 10 نمبر 10 سال اس کے ڈال دو الگ سے. تو اب جو اصل تقدیر ہے وہ 60 سال لکھی ہوئی ہوتی ہے اس میں کہ 60 میں مرے گا. مرنا تھا 50 میں, جس حساب سے یہ پیزے برگر کھا رہا تھا مرنا کس میں تھا 50 میں, لیکن ایک نیکی کر رہا تھا, رشتہ داروں میں جوڑ پیدا کر رہا تھا, تو اس نیکی کی وجہ سے اللہ کہیں گے کہ یہ 60 میں مرے گا. اب اصل عمر اس کی 60 ہے, اور حدیث میں جو آ رہا ہے کہ اچھا سلوک کرے گا تو عمر بڑھ جائے گی وہ 50 کے حساب سے, کہ صحت کے لحاظ سے تو 50 میں مرنا چاہیے تھا, لیکن اچھے سلوک کی وجہ سے 60 میں مرے گا. یہ سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو تقدیر کا علم اللہ کا علم ہے بھائی, اس میں ہمیں گھسنے کی اجازت نہیں ہے. وہ ایک ہے جو لکھا ہوا ہے وہ ہو کے رہے گا, لیکن وہ ہمیں کام ہونے کے بعد پتہ چلتا ہے. تو کام ہونے کے بعد پھر یہ تبصرے کیے جائیں گے, بھائی مرحوم کی لکھی ہوئی تھی اتنے میں ورنہ تھا, رونے دھونے سے کیا کرنا ہے, بس چلے گا. بھائی اللہ مغفرت فرمائے, درجات بلند فرمائے. ایک اسی زمانے میں ایک سوال ہو رہا ہے, جیسے ابھی آپ نے فرمایا تھا کہ جو پرس نکالنے میں تھوڑا سا اٹک گیا تو اسے گولی مار دی, تو اسی طرح بہت سارے واقعات ایسے ہوئے ہیں. میرے دماغ کے دوست ینگ
अपने बीवी बच्चों को आइसक्रीम खिलाने लगी गया गुलशन में, जी उसके कोई टांग में खुजली हुई होगी, उसने जरा सा हाथ नीचे किया, वो समझा रिवाल्वर निकाला है, उसने भी गोली मार दी। जी। और दूसरी बात ये कि ये जो लोगों के ये अकीदे बने हुए हैं या ईमान ऐसे कमजोर हुए हैं कि इस अस्पताल जाएंगे तो बेटा होगा, इस अस्पताल जाएंगे तो बेटी होगी, जरा इस पे भी वाज़ेह ये कीजिए। जहालत है, ये भी लोगों में एक जहालत है कि इस हॉस्पिटल जाएंगे तो लड़का होता है, यहाँ जो भी गया उसके लड़का पैदा हुआ है, और इस हॉस्पिटल में रिपोर्ट ये कि लड़कियां पैदा हुई। बकवास है भाई, जहालत है। तो ये जो हिंदुइज्म इतना दुनिया में फैला है ना, बुतों की इबादत, ये तवहुम परस्ती इंसान को बड़े से बड़े जराइम करवाती है, बड़े से बड़े जराइम। कोई दलील नहीं है, जो लड़का है वो चाहे जहां भी जाओ लड़का ही पैदा होगा, लड़की ने पैदा होना है तो जिस हॉस्पिटल में जाओगे लड़की ही पैदा होगी। और इतनी नफरत क्यों है लड़की की पैदा होने से? तुम्हें शर्म नहीं आती यार? तुम भी तो किसी औरत की औलाद हो, उधर जाओ लड़का हो जाएगा तो उधर नहीं जाओ लड़की ना हो जाए यार, लड़कियां 100 लड़कियां हो जाए, क्या है इसमें? हिंदू बन जाओ, मेरा ख्याल है। मुझे ऐसे मुसलमानों पे बड़ा गुस्सा आता है, कमबख्तों, सारे काम तुम हिंदुओं वाले कर रहे हो, गैर मुस्लिम वाले कर रहे हो। मुनाफकत छोड़ दो, मुनाफकत छोड़ दो। यह बोली मैं यशाउ इनासा, अल्लाह कहते हैं जिसको चाहता हूँ बेटियां गिफ्ट में देता हूँ। जिसको खुदा गिफ्ट कह रहा है उस पे तुम्हारा मुंह सड़ रहा है, तुम्हारे मुंह से धुआं निकल रहा है, बेशर्मो। मुझे गुस्सा इसलिए आ रहा है, मैंने रोते हुए देखा एक औरत को, बताया गया बेटी पैदा हुई, रो पड़ी, मेरा दिल कर रहा था इसको लगा के चमाट मारो साली, बेगैरत, बेशरम। तुझे अपनी पैदाइश पर भी फिर शर्मिंदा होना चाहिए, मैं क्यों पैदा हुई थी? तो ये गैर मुस्लिमों के काम है। जब आखिरत का इंकार होगा ना तो बड़े से बड़ा जुर्म भी इंसान के लिए हलाल हो जाएगा। ये सारे आखिरत के मुनकिर लोग हैं, बेईमान लोग हैं जो खुदा पर ईमान नहीं रखते। सब उन बेईमानों का काम है ये। नस्ल रोकना भी बेईमानों का काम है कि खाना ले मेरे पैसे, ये अपनी औलाद को रोक रहा है। देखो अगर रोक रहा है, सेहत का इशू है, तुमसे संभल नहीं रहे बच्चे, रोक लो। शरीयत में अच्छा काम तो नहीं है, लेकिन कोई फर्ज वाजिब नहीं है शरीयत में नस्ल बढ़ाना। तरगीब है नस्ल बढ़ाओ भाई, लेकिन इस बेस पे रोक रहा है ना कि मेरा पैसा खाएगा, तो तुमसे बड़ा बेशरम दुनिया में कोई नहीं है। कमबख्तो, तुम्हें खुदा ने तब पैदा किया, तुम्हारी माँ की छाती में दूध पैदा करके बता दिया कि तुम्हारा रिस्क मेरे जिम्मे है, तो तुम्हारी औलाद को कैसे खुदा भूल जाएगा? ये मादा परस लोग हैं जो कहते हैं हम बंदर की औलाद हैं। उनका काम है कि ऑटोमेटिकली हो रहा है सारा काम, खुद ब खुद बच्चे मार्केट में आ रहे हैं तो उनकी रोजी की हमें फिक्र करनी है। ये वो जो बंदर की औलादें हैं ना, डार्विन की थ्योरी से मुत्तफिक हैं, ये उनकी सोच है। जो खुदा को मानते हैं वो कहते हैं भाई ऑटोमेटिकली कुछ भी नहीं होता, बच्चा इधर मार्केट में आया, इधर माँ की छाती में दूध पैदा हुआ, ये इसकी अलामत है, इसका रिस्क किसके जिम्मे है? अल्लाह के जिम्मे है। आप कह सकते हो मादा परस बड़ा कमीना होता है, वो फिर कहेगा दूध ही आ रहा है ना, स्कूल की फीसें थोड़ी आ रही हैं, बच्चे को खाली दूध चाहिए। अबे बेगैरत, खुदा ने दूध पैदा करके दिखा दिया है कि इस वक्त इसकी बुनियादी जरूरत दूध है, बेहतरीन दूध पैदा करूंगा मैं। इसका मतलब जो इसकी बुनियादी जरूरत है वो किसके जिम्मे है? मेरे जिम्मे है। लेकिन इन कमीनों को कहाँ अकल आएगी, मादा परस्तों को? तभी ये दुनिया में डिप्रेशन से मरते हैं बेगैरत। मौलवी डिप्रेशन लेस होता है, मैंने देखा है, मैंने खुश सिर्फ मौलवियों को देखा है, सिर्फ मौलवियों को मैंने खुश देखा है। सही, कभी आओ तुम भी, कभी मौलवी बनो, देखो लाइफ एंजॉय करोगे। जेब में धेला नहीं होगा फिर भी खुश होगा। ये जो तुम्हें बहुत से मौलवी लगते हैं ना, बहुत पैसा है, बेचारों को होता नहीं है, शक्ल अच्छी होती है जिसकी वजह से पैसे नूर होता है चेहरे पे, खुशी होती है, इसलिए लग रहा होता है बड़ी दौलत है। कभी अपने आप को गरीब दिखाते नहीं है दुनिया के सामने, लगता है होते होते कुछ भी नहीं है, तो शक्ल पे चेहरे पे उनके खुशी होती है इसलिए। और ये मादा परस होते हैं, इतनी इतनी हजार गज के बगले हैं कमबख्तों के, बच्चा पैदा नहीं हो रहा कि जायदाद में शरीक हो जाएगा, खिलाएंगे कहां से? कमबख्त, तू सरिया देख तूने इसमें कितना डाला है इस घर में, जितने का तेरा बैतुल खला है ना गरीब आदमी का, तो घर भी इतने का नहीं होता। और 2 बच्चे, एक्चुअली वो बच्चों को एक्चुअली पालना बड़ा मुश्किल है आजकल, इकोनॉमिकली बड़े इश्यूज हैं, इकोनॉमिकली टोपी ड्रामा रख के चमाट मारो। तो मैं कहता हूँ इन पर दुनिया में फिटकार है। हजार गज के कमबख्तों तुम्हारे बंगले हैं, उसमें रहने के लिए बंदा ही नहीं है, ना तुम्हारी बहू है, ना तुम्हारे दामाद है, ना तुम्हारे पोते हैं, ना तुम्हारे नवासे हैं, कुत्ता लेके घूम रहे हो तुम। ये कुत्तापन है या नहीं है? तो अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ने हमें मौलवी बना दिया भाई, हम तो बड़े खुश हैं। सीधी जब मैं आ रहा था बड़ा डर रहा था, पता नहीं मौलवी बन के क्या हो जाएगा, तो जब आए तो हमने कहा भाई यही जिंदगी है भाई, असल तो यही, आप मौलवी ना बनो, इंसान के बच्चे तो बन जाओ यार, मुसलमान तो बनो। तो या तो अल्लाह का इंकार कर दो, डार्विन की थ्योरी पे आ जाओ, हम सब बंदर की पैदावार है, खुदा बुदा कुछ भी नहीं है, माज़अल्लाह सब ऑटोमेटिकली चल रहा है। और अगर खुदा को मानते हो तो यार खुदा कह रहा है मैं तुम्हें बेटी दे रहा हूं तो गिफ्ट है, गिफ्ट पे कोई कमबख्त रो रहा है तो चमाट बनता है कि नहीं बनता? आपको कोई सोने की अंगूठी ला के गिफ्ट करे, आप हो रो रहे हो, आप बोले यार तू इलाज करा अपना। और देने वाला गैरतमंद हो, है देने वाला क्या हो? गैरतमंद। गैरतमंद आदमी अपने गिफ्ट की बेकदरी बर्दाश्त करेगा? बोलो मैं आपको गिफ्ट दूं सोने की अंगूठी, आप रो रहे हो हाय 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 क्या दे दिया क्या दे दिया, मेरे तो बड़ी गैरत आएगी भाई, यार हमारे गिफ्ट का तू मजाक उड़ा रहा है यार। तो गिफ्ट दे रहा है खुदा,
और तू कह रहा है ये क्या हो गया, रोक रहे हैं, 3 बेटियां हो गई, मुफ्ती साहब मैं बच्चा रुकवा लूं, बेटी ना हो जाए तो ये आ रहे होते मेरे पास। मैं बड़ा जब्त करके कहता हूं कि बच्चा नहीं रोक सकते तुम। कह रहे हैं भाई वो IVF के जरिए जेंडर सेलेक्ट कर ले लड़का। मैंने कहा भाई अल्लाह को पे छोड़ो यार, क्यों लड़का लड़की की फिक्र में लग गए हो, जो दे दे कबूल कर लो। खुदा ने अजाब बनाना होगा ना, लड़कों को तुम्हारे लिए अजाब बनाएगा, जूते लगाएंगे तुम्हारे सर पे। मैंने देखा है मन्नतें मान मान के बेटे पैदा हुए, उन शराब पी रहे हैं, डाकू बने हुए हैं, चोर बने हुए हैं, माँ बाप दुआएं कर रहे हैं, लग रही है मर जाए किसी तरीके से। तो जब खुदा के गिफ्ट का मजाक उड़ाओगे ना तो गजब किसको आएगा। अल्लाह कुरान में कह रहा है कि जिसको चाहता हूं बेटियां, यह हिबा, हिबा अरबी में गिफ्ट को कहते हैं, गिफ्ट देता हूं, उस गिफ्ट पे तुम्हारा मुंह बन रहा है, सड़ रहा है मुंह तुम्हारा, तो बगैर तो नहीं बोलूंगा तो क्या बोलूंगा, बेशर्म। बड़ी बेशर्मी की बात है, ये पूछा भी नहीं करो मुझसे ना ये मसला। 3 बेटियां पैदा हो गई तो नस्ल रोक लूं, वैसे ही रोक ले भाई, तेरे को नहीं चाहिए बच्चे, किस शरीयत में बच्चे पैदा करना फर्ज नहीं है, ये ज़हन में रखो। मैं शरीयत का मसला नहीं चेंज कर सकता, आपकी मर्जी, आप एक बच्चा भी ना पैदा करो, अपना बुढ़ापे में कुत्ते रखो, आपको जो आपको दुनिया में सजा मिल जाएगी इसकी, कुत्ते लेके घूमोगे, ना तुम्हारी बहुएं होंगी, ना दामाद होंगे, ना कुछ भी नहीं होगा, कुत्ता होगा तुम्हारे पास। अंग्रेजों के पास यही है, बुढ़ी औरत के पास एक कुत्ता होता है, बुढ़े के पास एक कुत्ता होता है, एंजॉय कर रहे हैं लाइफ को। ये कुत्तापन है या नहीं है? कुत्तापन है यार, और इससे बड़ा क्या कुत्तापन होगा। कुत्ता मर जाए तो रो रहे हैं, कुत्ते को हॉस्पिटल में लेके जा रहे हैं, अबे नाने के लेके जाओ, दादा को लेके जाओ, दुआएं लो। कुत्ता दुआएं भी नहीं देता, बहू बहू करता है। कुत्ता रखो, वफादार जानवर है, हिफाजत के लिए जानवर है, इंसान नहीं है वो। जानवरों से फायदा लेने का हमें हुक्म है, तो फायदा लो, परिंदों की हिफाजत करो कुत्तों से, मुर्गियों की हिफाजत करो कुत्तों से, चोर डाकू का खतरा है, कुत्ता रख लो, वफादारी करेगा, इतना ठीक है। फैमिली मेंबर बनाने की जरूरत बोलो नहीं है, फैमिली मेंबर नहीं बनाओ कुत्ते को, है वो कुत्ता ही। और ये कुत्ते को फैमिली मेंबर वो बनाते हैं जिनके पास इंसान पालने के लिए नहीं होते, समझ रहे हो। इंसानों से वफा नहीं मिलती उनको, है ही नहीं, पैदा ही नहीं किए ना, तो वफा कहां से मिलेगी। तो ये सब टोपी ड्रामे हैं। तो नस्ल इस बेस पे रोकना कि खिलाऊंगा कहां से, इस बेस पे नस्ल रोकना बोलो हराम है, इस बेस पे नस्ल रोकना हराम है, इसमें अल्लाह को गजब आता है। तू 6 फुट का बना दिया मैंने तुझे। और ये जो डॉक्टरों की बातें सुन सुन के लोग डिप्रेशन में जा रहे हैं ना, मैं भी ऐसी बातें कर रहा होता हूँ, डॉक्टर तो करते ही हैं कि ये खाएं, एक्चुअली ये खाएं, इतना प्रोटीन हमारी डाइट के लिए, इतनी कैलोरीज। ये मालदारों के चोचले हैं। ये किसके चोचले हैं यार, बोल लो ना, मैं भी तो बोल ही रहा हूं ना। ये मालदारों के चोचले हैं। जब आपकी जेब में पैसा हो तो ये सारे चोचलों पर अमल करो, बैलेंस डाइट, ये मालदारों के चोचले हैं। अंडे इतने, प्रोटीन, गोश्त और इतना फैट, और डब्बे पे पहले देख रहा है इतनी कैलोरीज हैं। डॉक्टर ने, एक हमारे जानने वाले थे, उनको कहा मैं आपको इतनी कैलोरीज की परमिशन दे रहा हूँ, इससे ज्यादा कैलोरीज नहीं लेनी, इससे कम भी नहीं लेनी। मैंने कहा सारा दिन बैठ के कैलोरीज नापता रहे तू। तो ये मालदारों के चोचले हैं और इस पर अमल करना चाहिए मालदारों को। इतने बादाम, मैं खुद मशवरा देता हूँ, जब पैसा आए तो सबसे पहले खुराक अच्छी करो जरूर। जब पैसा नहीं है ना, जो खाओगे ठा करके लगेगा। गरीब आदमी वैसे ही 100 साल जी लेता है, समझ रहे हो। खुराक का सिस्टम इतना पेचीदा अल्लाह ने हमारी बॉडी में बनाया है ना कि वो तमाम उसूल और ज़ाब्ते टूट जाते हैं जब जेब में पैसा ना हो। मैं बलूचिस्तान में जब गया, वहां मैंने बूढ़े लोगों को देखा, सिर्फ बकरी का दूध, शहद और रोटी, इस पे 90 साल गुजार दिए। अबे विटामिन सी किधर से मिल रहा है तुम्हें, इतनी सारी चीजें हमें चाहिए, शहद में थोड़ा बहुत होता होगा। ओ भाई 90 साल, मैंने कहा इनकी सिर्फ रोटी और क्या नाम है ये शहद और दूध बकरी का 90 साल गुजार दिए यार। डॉक्टर मानेगा इसको? डॉक्टर के पास वो चला जाता है, एक्चुअली बैलेंस डाइट होनी चाहिए। सुबह आप आधा किलो बकरे का गोश्त, दोपहर को थोड़ा सा फिश, ऐसा ही होगा ना। शाम को सैलेड जिसमें गोभी के पत्ते भी हों, हमें हरे पत्तों वाली सब्जी जिसमें मैग्नीशियम होता है। वो कहेगा भाई ये सारा प्लान अपने पास रख। मैंने एक वाकया सुनाया था आप लोगों को, सऊदी अरब में एक आदमी की 4 बीवियों ने केस किया। ये सच्चा वाकया, ताइफ के जो जज हैं उन्होंने हमारे उस्ताद को खुद सुनाया। हमारे टीचर हैं, उस्ताद हैं, वो ताइफ के जज से मिले। सऊदी अरब में एक शहर है ना ताइफ, उनके जज से कहा कि आपकी जिंदगी में कोई अनोखा वाकया आया हो तो आप बताएं। तो उन्होंने कहा मेरी जिंदगी में सबसे अनोखा वाकया, 4 जवान औरतों ने केस किया अपने शौहर के खिलाफ। 4 बीवियां थी एक बंदे की, कि हमारा शौहर ने हमें तंग करके रखा हुआ है। तंग करने का मतलब समझते हो, वो वाला मतलब, किसी दिन नागा ही नहीं करता, दिमाग खाया हुआ है हमारा। तू कहते, मैंने कहा यार बड़ा कोई पहलवान टार्जन है यार, डाइट प्लान बनाया हुआ डॉक्टरों ने लिख के दिया, इतने प्रोटीन है और ये, फिर उसके बाद फिर ये वर्कआउट करना है, फिर ये करें ये सब। मैं खुद इन चीजों का कायल हूं, लेकिन जब जेब में पैसे हो, सही है, नहीं है तो जो खा रहे हो ना, अल्लाह उसी को ठा करके लगा देगा।
ہاں یہ گند بلا نہ کھاؤ جو برگر پیزے ویزے، غریب تو یہ کھاتا بھی نہیں ہے، غریب کے پاس پیسے ہی نہیں ہوتے برگر کھانے کے۔ تو جج صاحب نے بتایا کہ میں نے سوچا یار بہت کوئی ٹارزن آدمی ہے، 4 بیویوں کو تنگ کر کے رکھا ہوا ہے اس نے یار۔ کہہ رہے ہیں جب میں نے کہا بلاؤ اپنے ہسبینڈ کو، تو ایک بڈھا بابا آ رہا ہے۔ کون آ رہا ہے؟ بڈھا بابا۔ میں حیران ہوا، کہہ رہا ہے بھائی، جج صاحب کہتے ہیں میں اس کو سائڈ پہ لے کر گیا، میں نے کہا بھائی کھاتا کیا ہے، کھاتا کیا، ہمیں بھی بتاتے یار، کیس تو گیا تیل لینے۔ تو اس نے بتایا کھجوریں اور اونٹنی کا دودھ بس، اور میرا خیال ہے کوئی زیتون کا تیل تھا شاید اس میں، اولیو آئل، بس یہ 2 سے 3 چیزیں یہی کھاتا ہوں۔ کبھی کبھار کوئی عرب لوگوں میں اونٹ کا گوشت مل جائے تو کہتے ہیں، پر میں نے کہا اچھا جج صاحب نے تو فیصلہ کر لیا ہوگا آئندہ کھجوروں کا ٹوکرا لا کے رکھ لو۔ تو خیر کہتے ہیں میں نے اس سے بولا کہ یار تمہاری بیویوں کو شکایت ہے تو یہ تو ظلم ہے، زیادتی ہے۔ کہتے ہیں اس نے کہا کہ ان سے پوچھو ان کے حقوق ادا کر رہا ہوں کہ نہیں کر رہا، ان کو کپڑا بھی دے رہا ہوں، ان کو خوراک بھی دے رہا ہوں، بچوں کا خرچہ بھی، ان کے جو حقوق ہیں ان میں کوئی کمی کوتاہی ہو تو بتاؤ۔ کہہ رہے میں نے اس کی 4 بیویوں سے پوچھا، انہوں نے کہا کوئی کمی کوتاہی نہیں، خوب کھلا پلا رہا ہے۔ کہ جب ہم حقوق پورا ادا کر رہے ہیں تو ہمارا حقوق بھی پورا مل رہا۔ جج صاحب کہتے میرے 4 کو بھیج دی، جاؤ بھائی اپنا گھر کے مسئلے گھر میں حل کرو۔ تو اتنا پریشان آپ اندازہ لگاؤ کہ کورٹ میں آئی ہیں، کورٹ میں آ گئی۔ تو بھائی اللہ کے قانون اور اللہ کے ضابطے، جب جو گنجائش ہے تو میں اپنا وہ بس واقعہ سنا کے اس ٹاپک کو ختم کرتا ہوں۔ ایک تو میرے کلپ کم وقت ادھورے چلتے ہیں، اس سے آدھی بات جاتی آدھی نہیں جاتی، پورے چلایا کرو کلپ، نہیں تو چلاؤ ہی نہیں۔ ہمارے حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کی اہلیہ بیمار رہتی تھی، حضرت ڈاکٹر کے پاس لے کر گئے، حضرت کی آمدن بہت تھوڑی تھی اس وقت، شروع کی بات ہے۔ حضرت فرماتے ہیں ڈاکٹر نے بولا کہ بھائی ان کو پھل فروٹ کھلائیں زیادہ سے زیادہ، وائٹامنز کی کمی ہے ان کے اندر، پھل فروٹ کھلائیں۔ حضرت فرماتے ہیں میں نے ڈاکٹر کو کچھ نہیں کہا، اصل بات یہ تھی میرے پاس پھل کے پیسے ہی نہیں تھے، میری تو مدرسے میں تنخواہ اتنی تھوڑی ملتی تھی تو میں کہاں سے کھلاتا، خود بھی نہیں کھاتے تھے، گھر والوں کو بھی کہا کہ نہیں کھلا سکتا۔ تو کہتے ہم آ گئے، ہم نے ڈاکٹر پہ کوئی اعتراض نہیں کیا، ڈاکٹر کو یہی کہا کہ اچھا ماشاءاللہ زبردست۔ حضرت کے گھر والے بھی بڑے توکل والے تھے، حضرت کہتے ہیں ہم نے کہا کہ بھئی اگر ہمارے لیے پھل فروٹ کی ضرورت ہوتی تو اللہ ہمیں پھلوں کے پیسے دیتا، نہیں ہے اس کا مطلب ہمارے لیے ضرورت نہیں ہے، اللہ ہی روٹی میں ہی سب کچھ پورا کر دے گا۔ حضرت کا انتقال ہو گیا، وہ میرا خیال ہے 99 سال کی عمر میں حضرت کی اہلیہ کا انتقال ہوا، 2-3 سال پہلے۔ سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ تو کچھ کام اللہ نے کرنے ہوتے ہیں، سارے کام ڈاکٹر نہیں کرتا، صحیح ہے نا، سارے کام ڈاکٹر نہیں کرتا۔ تو جب پیسے نہیں ہے نا تو جو ہے بس اسی میں گزارا کرو۔ میں جم میں ایسے لوگوں کو دیکھتا ہوں 80 75 80 سال کے غریب لوگ ہیں، میں نے کہا کیا کھاتے ہو؟ کہتے ہیں کچھ بھی نہیں کھاتے، ہمارے پاس پیسے ہی نہیں ہے، پروٹین شروٹین، ہم تو روٹی کھاتے ہیں، گھر میں جو سالن پکا ہوا ہوگا سبزی روٹی وہ کھا لیتے ہیں، بس چل رہے ہیں یار وہ بھی۔ تو جب پیسہ ہے تو پھر ٹھیک ہے، ڈائٹ پلان بناؤ اور یہ جو ہوتے ہیں ڈاکٹروں کے سب کچھ۔ جب نہیں ہے پیسہ تو جتنا اللہ نے دیا ہے اس پہ اللہ کا شکر ادا کرو اور بولو اللہ اسی روٹی میں میری ساری حاجتیں پوری کرے گا، بس اس میں ٹینشن لینے کا نہیں ہے۔ اور بچے مت روکو کہ وہ ایکچولی اس کی ڈائٹ پلان کو، کوئی پلان ولان نہیں، جو کھا رہا ہے کھانے دو اس کو، جتنا اللہ نے جو تمہیں دیا ہے اس کے حساب سے کھلاؤ اس کو، اللہ عمل کی توفیق دے۔ اور ویسے بھی یہ چوچلے امیروں کے ہیں، پیزے برگر کے، غریب آدمی کے پاس تو پیسے ہی نہیں ہوتے، تو اس لیے خوش رہا کرو۔ سمجھ رہے ہو، ڈائٹ پلان سے اتنا نقصان نہیں ہوتا جتنا ڈائٹ پلان کی ٹینشن لینے سے نقصان ہوتا ہے، وہ زیادہ بڑا نقصان ہے۔ اچھا کسی نے مجھے کہا، میرا کلپ چلا ہے کہ گندم کھانا چھوڑ دو، کسی نے کمنٹس کیے ہوئے تھے، ایک طرف مفتی صاحب کہتے ہو پٹھان ہوٹل کے پراٹھے کھایا کرو، دوسری طرف کہہ رہے ہو گندم کھانا چھوڑ دو۔ بھائی صحت کی جو بات ہے وہ یہ ہے کہ گندم اس زمانے میں نقصان دہ، اگر اللہ نے پیسہ دیا ہے تو گندم کے علاوہ دوسری چیزیں زیادہ کھاؤ، پیسہ نہیں دیا تو پھر گندم کھاؤ۔ اور جو پٹھان ہوٹل کے پراٹھے وہ صحت کے ٹوٹکے نہیں ہیں، وہ تو لذت اور مزے کے ٹوٹکے ہیں۔ مزہ جب ہی آئے گا جب پٹھان ہوٹل کے صبح ناشتے میں پراٹھا کھاؤ گے۔ تو میں صحت کے حوالے سے آپ کو یہ بات کہتا ضرور ہوں کہ گندم کم کھاؤ، چھوڑنا تو نہیں چاہیے، کم کھاؤ، بالکل نہیں چھوڑ، ایسا نہیں ہے کہ بالکل ہی چھوڑ دیں، کم کھاؤ۔ لیکن میں خود بھی کم کھاتا ہوں، یہ میں نے آپ کو کبھی بھی نہیں کہا میں پراٹھے پھوڑتا ہوں، کھاتا نہیں ہوں، پھوڑتا ہوں۔ لیکن آپ کو تو میں وہ بات ترغیب دوں گا نا جو صحت کے لیے اچھی ہو۔ پراٹھے پھوڑنا میرا ذاتی عمل ہے، مجھے پسند ہے۔ اب ڈاکٹر کہتے ہیں صحت کے لیے نقصان دہ، ڈاکٹروں کی ایسی کی تیسی ہوگا نقصان دہ، کوئی بات نہیں، کچھ نقصان دہ کام بھی کر لینے چاہیے، اتنا صحت کو کھوپڑی پہ مسلط نہیں کرنا چاہیے۔ لیکن ترغیب جو میڈیکل سائنس جو کہتی ہے وہ پراٹھوں کو کبھی بھی ریکمنڈ نہیں کرتی۔ تو میرے دونوں بیانات اپنی جگہ درست ہیں۔ لذت اور مزے کی بات آئے گی تو بریانی کے فضائل بھی ملیں گے، لیکن جب صحت کی بات آئے گی تو صحت میں بریانی کہیں بھی فٹ نہیں بیٹھتی، سمجھ رہے ہو۔ اس دن کیا ہوا، اعتکاف میں لڑکے بیٹھے ہوئے تھے، میں نے کہا بھائی لو کارب ڈائٹ کھانی چاہیے، رپورٹ تو یہی ہے لو کارب ڈائٹ، یہ بریانیاں اتنے بھر بھر کے کھانا یہ ٹھیک نہیں ہے۔
देख आई है, ढक्कन खुला है, बिरयानी की जो खुशबू हो के आए हैं, ले आ भाई। वो लड़के कह रहे हैं अभी तो आप कह रहे थे, मैंने कहा कहने पर गवर्नमेंट की तरफ से कोई पाबंदी नहीं है, बातें हमेशा अच्छी करनी चाहिए। इतनी जबरदस्त देख खुली है, ढक्कन की खुशबू, छोड़ दो यार। वजह उसकी है कि ये थोड़ी कि खाता ही मर जाएगा, या पराठा खाया और लेट गया, ऐसा थोड़ी होता है भाई। जब लेटने लगेंगे तो फिर छोड़ देंगे, क्या ख्याल है? या टेस्ट करा लेंगे, कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है तो एहतियात कर लेंगे। तो मैंने कहा अभी तक तो सब रिपोर्टें अल्लाह का शुक्र है क्लियर आ रही है, तो फोड़ते रहो, जब क्लियर आना खत्म हो जाएंगी तो थोड़ा सा, तो क्यों जिंदगी के मजे बर्बाद करें यार। तो बात अलग चीज होती है, प्रैक्टिकल लाइफ में जब आदमी जाता है तो जाना तो वो नहीं डॉक्टरों के हिसाब से ही चाहिए, लेकिन डॉक्टर खुद भी नहीं अमल कर रहा होता ना, खुद पराठे फोड़ रहा होगा। मैंने तो जब भी किसी डॉक्टर को पराठा खिलाया है, मैंने अगर एक खाए तो उसने 2 खाए हैं। वो भी इसलिए खाता है कि अबे खाते ही थोड़ी मर जाएंगे, आहिस्ता आहिस्ता अंदर तब्दीली आएंगी तो वो देख लेंगे, फिर अगली दफा में अगले नाश्ते में देखेंगे क्या करना है। जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुफ्सब मैं हरीपुर से तशरीफ लाया हूँ और माशाल्लाह आपको नौजवान बड़ा सुनते हैं, अल्लाह पाक आपकी जिंदगी और सेहत में अमल में बरकत अता फरमाए। तो सवाल मेरा कोई तंजिया नहीं है आपसे, माशाल्लाह अल्लाह पाक जामिअत रशीद जो काम कर रहे हैं, अल्लाह पाक उस्ताद मुफ्ती उस्ताद साहब अब्दुल रहीम साहब की जिंदगी में बरकत अता फरमाए। तो ये जो आपने जुम्मे में भी कहा कि इमामों को जो तनख्वाह दी जा रही 25,000 हुकूमत की तरफ से ऐलान हुआ है, तो ये उन्हें एक अहदनामा भी तैयार किया है जिसके ऊपर वो साइन ले रहे हैं, उसके बाद उन्हें वो तनख्वाह देने का कहा है। तो शायद ये कल के लिए कोई मसला भी तो बन सकता है इमामों के लिए, तो आप इसमें क्या कहना चाहेंगे? और देखिए ये जो आप कह रहे हैं ना कि आइम्मा किराम को जो तनख्वाहें दी जा रही हैं उस पे एक अहदनामा लिया है, उस अहदनामे पे साइन करवाया जा रहा है, वो जो हजरत मौलाना हनीफ जालंधरी साहब ने वो अहदनामा पढ़ के सुनाया वो फेक है, ऐसा कोई अहदनामा नहीं है। हजरत मौलाना हनीफ जालंधरी साहब हमारे लिए काबिल एहतराम है। हजरत को मेरा ख्याल है किसी ने धोखा दिया है, कोई पर्चा पकड़ा दिया तो उन्होंने वही मजमे में पढ़ के सुना दिया, ऐसा कोई एग्रीमेंट है नहीं। सब कल मेरा इंशाल्लाह निकाह, और अगर होगा बिलफर्ज तो लाया जाए हमारे सामने, फिर हम देखेंगे उस एग्रीमेंट में लिखा क्या है। सिर्फ एग्रीमेंट होना गलत बात नहीं है, एग्रीमेंट अगर सही चीजों पर है, मिसाल के तौर पर एग्रीमेंट में ये कि रियासत के खिलाफ बयान नहीं होगा, रियासत से मुराद पाकिस्तान, कोई सियासी लीडर नहीं, पाकिस्तान, तो ये तो बिल्कुल ठीक है एग्रीमेंट है। मस्जिद मेंबर से तो मुल्क की हिफाजत की बात होनी चाहिए, मुल्क की तबाही की बात नहीं होनी चाहिए। तो अगर इस तरह का एग्रीमेंट है फिर तो लेकिन कोई सबूत के साथ, कोई सच्ची मुच्ची का, मैंने जितने आइमा हैं उनसे जो हमारे राब्ते हैं वो कह रहे हैं तो कोई एग्रीमेंट नहीं। अच्छा, केपीके में जिन इमामों को तनख्वाहें मिल रही हैं, इमरान खान के दौर में जो मिलना शुरू हुई, वो कह रहे कि हम तो इमरान खान मुखालिफ पार्टियों के जलसों में भी जा रहे हैं फिर भी हमें मिल रहा है। यानी उन केपीके के इमामों में कोई मुस्लिम लीग का है, कोई जेयूआई का है, फिर भी मिल रही है। तो ना मेरे भाई पीटीआई ने इमामों को तनख्वाहें देके खरीदा है, ना मुस्लिम लीग इमामों को तनख्वाहें देके खरीद रही है। ज्यादा से ज्यादा इल्जाम ये लगाया जा सकता है कि मुस्लिम लीगी जो ये काम कर रहे हैं ये शायद इसलिए कर रहे हो कि अपना वोट बैंक बढ़ाया जाए, इसका इम्कान है। तो ये तो हर सियासी लीडर करता है ये काम। जमहूरी तर्ज हुकूमत में तो अवाम को फायदा ही इसलिए पहुंचाया जाता है ताकि हमारा वोट बैंक बढ़े, ये तो सब कर रहे होते हैं। तो कल जेयूआई वाले आएंगे, उनको भी चाहिए करें ताकि कौम की खिदमत करके वोट बैंक बढ़ाओ, तो ये तो मतलूब है ना। देखो जमात इस्लामी इलाके साफ कर रही है, डेवलपमेंट का काम कर रही है कराची में, मैंने जाके उनको प्रोमोट करना शुरू कर दिया। अब मैं कहूं एक्चुअली तुम जो कराची को साफ कर रहे हो, असल में तुम चाहते हो कि इलेक्शन में तुम्हें वोट मिले, तो जमाती कहते हैं इसीलिए तो कर रहे हैं, वरना तुम्हारे मामू लगते हैं। तो ये तो सही है ना, तो करो तो सही यार, कुछ करो तो हम देंगे वोट। तो सब करते हैं और करना चाहिए। मसला ये हो रहा है कि कर कुछ भी नहीं रहे और वोट हमसे मांग रहे हो, ये गलत है भाई। कुछ करोगे तो वोट मिलेगा, नहीं करोगे तो टेंगा मिलेगा, चाहे कोई भी हो। और मुझसे कल मेरा निकाह भी है इंशाल्लाह, तो दुआ भी आपसे। जी भाई, दुआ कल मेरा निकाह भी है। अच्छा माशाल्लाह, कल आपका निकाह, खुसूसी दुआ, खजूर जैतून। भाई ये किसी का पर्सनल सवाल है तो ऐसे जनरली जवाब दूंगा तो किसी को नुकसान भी हो सकता है। ये जो सवाल है ना, ये कभी मुलाकात कर ले मुझसे, फिर इस पे मशवरा दूंगा मैं। अच्छा मेरे भाई, अपने बेटे का नाम मोहम्मद उमर खान रखना चाहता हूँ आप, इसका मतलब मोहम्मद खान, ये क्या है भाई? उमर खान तो ठीक है। मेरी वालिदा को मेरी कजन पसंद है, इनके कहने पर रिश्ता भेजा, मगर इनके वालिद ने मेरी तालीमी इतराज़ किया, हालांकि मैं नहीं चाहता हूँ क्योंकि इस वक्त के रोने से मेरी वालिदा बहुत दुखी होती है, समझ नहीं आता कैसे मना करूँ। भाई इनकी वालिदा कहीं शादी कराना चाह रही है बच्चे की, और बच्चे को वो लड़की बिल्कुल पसंद नहीं है, और बच्चा इनकार करता है तो अम्मा रोने लगती हैं, अम्मा रोने लगती है। तुम अम्मा से ज्यादा रो। खवातीन को दलाइल से नहीं बात समझाई जाती है, जज्बात से समझाई जाती है। अगर तुम्हें वो कजन बिल्कुल भी पसंद नहीं है
तो फिर शादी करके उसकी जिंदगी भी तबाह कर दोगे बिला वजह। वैसे तो ये है कि जहां माँ कह रही है वहां कर लो, इसमें बरकतें हैं, माँ को खुश कर दो, सवाब मिलेगा यार। लेकिन बाज दफा जहां माँ कह रही होती है वहां जरा भी इंसान को रगबत नहीं होती, तो फिर ऐसी चीज की तरफ फिर उस लड़की का मसला खराब होता है। तो इसलिए अगर बिल्कुल भी तबीयत नहीं चाह रही है उसकी तरफ और माँ रो रही है, तुम और ज्यादा फूट फूट के रो, अम्मा को तुम पे तरस आ जाए, नहीं मेरे बच्चे तू तो ज्यादा ही जज्बाती हो गया है, तो फिर इंशाल्लाह अब माँ से सख्ती नहीं की जा सकती, बस रोते रहो बैठ के। हर वक्त हमजदा रहा करो, रो, छुप छुप हिचकियों की आवाजें निकालो, हिचकी रिकॉर्ड करके ना अपने कमरे में रख लो, कमरे कुंडी लगाई, रोने की आवाजें इंटरनेट से डाउनलोड करो और हिच के माँ समझे मर गया मेरा बच्चा, हाँ दरवाजा बचाए। फिर प्याज से जो आंसू निकाले थे वो पोछो और बोलो कि अम्मा मैं राजी हूं, मैं आपको मना नहीं कर सकता, मैं आप मेरी जिंदगी में, फिर रो, बस आपके कहने पे राजी हूं, बाकी मेरे जिंदगी तबाह हो रही है मेरी, बस आप कह रही हो तो कर रहा हूं, फिर रो। इससे काम बन जाएंगे इंशाअल्लाह। लोग पता है दूसरी शादी करके ना पहली बीवी को खुशी खुशी बता रहे होते हैं बस मेरी भी शादी हो गई है, वो बेचारी की जो है ना दिल पे आरे चलते हैं उससे। आप हर एक से मिलो खुशी से मेरी शादी हो गई, घर में ससुराल वालों से ये ना कहो मेरी शादी हो गई है, ये बहुत बुरा, ये सही बात कह रहा हूँ। उनको बताओ कि यार फंसवा दिया मुफ्ती साहब ने शादी करवा के मुझे, क्योंकि बीवी को एक तो जख्म लगे हैं और उस पे आप हंस के उसको बता रहे हो। उसको ये बोलो यार फंस गया, मुझे क्या पता था ये होगा, फंस गया मैं बुरी तरीके से, तो मजबूर हो गया हूँ, अब न छोड़ सकता हूँ, कमबख्त को न रख सकता हूँ, दिल तो चाहता है छोड़ दूं लेकिन उसके भाई इतने खतरनाक हैं। ऐसा बनाओ कि बीवी खुद कहे नहीं छोड़ना नहीं, प्लीज छोड़ना नहीं, मैं मर जाऊंगी अगर छोड़ा तुमने उसको ये शो करो मैंने अगर उसको छोड़ा, मैं चाहता हूं छोड़ दूं लेकिन छोड़ा तो तुम बेवा हो जाओगी, अब तुम्हारे पास ऑप्शन है, साले मार देंगे मुझे जान। तो इसमें सियासत से काम लेना पड़ता है। ऐसे बेवकूफ लोग शादियां कर रहे हैं, शादी करते हैं जाके खुशी खुशी बता रहे होते हैं सालों को यार कर ली हमने भी, इस सुन्नत काम किया है, कोई हराम काम नहीं किया। भाई उसको दलाइल मत दो, उसको जज्बात के काम हो गया है बस, अब क्या करें हो गया है। इस तरह करके मैंने भी यही किया था जब मेरी अब तो पुरानी बात हो गई, अब घर वालों को कोई मसला नहीं होगा इंशाल्लाह। मेरी जब दूसरी शादी की है तो मैं रोया भी था घर वालों को, मैंने फंस गया हूँ, बुरे तरीके से फंस गया हूँ मैं, कहीं का नहीं रहा ना मैं इधर का रहा मैं तो वो होता है, वो थोड़ा सा ये करना पड़ता है और ये जायज है। ये क्या है? जायज है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बीबी को खुश करने के लिए झूठ बोलना भी जायज है। वो वाला झूठ नहीं जो आप लोग बोल रहे होते हैं, ये वाला झूठ तो उसकी मसलहत में है ना। अब फंस गए यार क्या करें, ऐसा किया करो। मेरा मेरा बेटा नमाज घर में पढ़ता है, इसको मैं ज्यादा मस्जिद का नहीं बोलती, डर लगता है कहीं जो नमाज घर में पढ़ता है कभी वो भी ना छोड़ दे, समझ नहीं आता क्या करूं। भाई मस्जिद में भेजें उसको। बास खवातीनें डर रही होती है मस्जिद में इतना सा बच्चा है, लड़के भी होंगे, भाई उसको हिफाजत करो उसकी, लेकिन लड़कों में भेजो तो सही, उसको छुई मुई बन जाएगा, लेडीज बन जाएगा बिल्कुल। वो लड़का लड़कों में रहेगा तो इंसान का बच्चा लड़का बनेगा, कॉन्फिडेंस पैदा होगा। लड़कों में खेले, गुल्ली डंडा भी खेले, हमको पता नहीं क्या क्या बचपन में खेले, हॉकी खेले, कीचड़ उठा उठा के मारे एक दूसरे को हमने। अब्बा हमारी निगरानी भी करते थे, बिगड़ तो नहीं रहा कि चरसियों में तो नहीं बैठ रहा, पिटे भी है, पीटा भी है, लड़ाइयां भी हुई है, मुक्के भी मारे हैं लड़ाइयों में, मार भी खाई है, मारा भी है, सब कुछ बचपन में ये सब चीजें चलती हैं तो बच्चे की सही तरबियत होती है, वो मर्द बनता है। और अगर बच्चे को छुई मुई नहला धुला के इस्तिंजा करा के हर वक्त खुशबू में उसको साफ सुथरे कपड़े पहना के वो बना के डमी बना के बिठा दिया आपने उसको, उधर नहीं जाना उधर नहीं जाना उधर नहीं जाना, ये ना हो जाए वो ना हो जाए, तो ठीक है बिगड़ेगा नहीं, ये तो गारंटी है, बहुत शरीफ बनेगा, लेकिन वो आदमी नहीं रहेगा, उसमें कॉन्फिडेंस लेवल जीरो हो जाएगा। दो आदमियों के सामने बैठ के बात करने की ताकत नहीं होगी, डिबेट की पावर नहीं होगी, आंखों में आंखें डाल के किसी को जवाब नहीं दे पाएगा। कुछ मुआशरे में कोई ऐसा काम का आदमी नहीं, हत्ता के बीवी भी नहीं पाल सकता वो। जब उसकी शादी हो जाएगी तो बेगम बोलेगी ये चाहिए, बोलेगा अम्मी से पूछ के बताऊंगा मैं। बेगम बोलेगी हनीमून मनाने कहीं चलते हैं, अंडा बोड़ी ले जा यार कहीं चाय पिलाने के लिए, स्विट्जरलैंड तो नहीं लेके जा रहा। अम्मी मैं अंडा बोरे जा रहा हूँ, बेगम को भी लेके जा रहा हूँ, इजाजत है? अम्मी बोलेंगे नहीं, तेरा बाप तो मुझे कहीं नाला स्टाफ नहीं लेकर गया, तू अंडा बोरा लेके जा रहा है। फिर बेगम को बोलेगा देखो अम्मी नहीं मान रही, देखो मेरी माँ, सही है ना। तो मर्द को अल्लाह ने औरत को मर्द के हवाले क्यों किया है? मर्द क्या होता है? मर्द होता है, वो बहन का तहफ्फुज भी कर सकता है, बीवी का भी कर सकता है, माँ का भी कर सकता है। अगर वो औरतों में ही पले बढ़ेगा ना तो वो भी लेडीज बन जाएगा, खुद उसके तहफ्फुज की जरूरत होगी, खुद इसकी जरूरत होगी कि इसको कोई पाले, इसको कोई संभाले।
ہم تو بھائی باہر جب پٹ کے آتے تھے نا لڑکوں سے، مار پڈے ہوتے تھے، پٹ کے آتے تھے، گھر میں شکایت لگانے کی بھی اجازت نہیں تھی. اماں کو شکایت لگاتا تھا نا میں اپنی والدہ کو، والدہ کہتی کون ہے، کس نے مارا ہے میرے بچے کو. لیکن بڑے بھائی کو جب پتا چلتا تھا تو بڑا بھائی یہ نہیں کہتا تھا کس نے ہاتھ اٹھائے میرے بھائی پہ، بلکہ وہ مجھے ہی الٹے ڈانٹتے تھے. بولے یا تو پٹا نہیں کرو، پٹو تو گھر میں رو کے نہیں آؤ، اپنی بزدلی کو گھر میں آ کے بیان مت کرو. تو آدمی آدمیوں کی تربیت ایسے کرتا ہے. ہماری اسکول میں بڑے پڈے ہوئے ہیں. اس کے جب سے میرے بھائی نے مجھے ٹوکا نا، میں ایک دفعہ کوئی بڑا آدمی تھا، اس سے بڑا مجھ سے 2 سال بڑا، لڑائی ہوئی، اس نے مجھے زور کی یہاں جب لگایا تو میں بھنا گیا نا، اور میری آنکھوں سے آنسو نکل گیا. روتا ہوا جب میں گھر گیا تو میرے بڑے بھائی کی نصیحت مجھے یاد ہے. انہوں نے بولا دیکھو یا تو پٹو نہیں، اور اگر پٹو ہو نا، مار کھا کے آئے ہو تو گھر میں اپنی ذلت کو بیان مت کرو، وہیں آنسو پوچھ کے آیا کرو. گھر میں آ کے بتاؤ دیکھا کیسا مارا. سمجھ رہے ہو؟ تو آج کل یہ سیٹ اپ مارکیٹ سے کیا ہو گیا ہے، شارٹ ہو گیا. بچوں کو ایسا بزدل بنایا جا رہا ہے. ہم کوئی بہت بڑے ٹارزن بہادر ہیں نہیں، لیکن میں ایک مثال دے رہا ہوں آپ کو کہ بچوں کی تربیت صحیح کرو. بھائی میرا بیٹا ہو گیا، میرا بھائی جلدی سے میرا آخری سوال ہو گیا، یہ بھی ہو گیا، یہ بھی ہو گیا، یہ رونے والا ہے. رات کے کچھ حصے میں فتہجد بھی کا مطلب اس حصے میں آپ نے تہجد پڑھنی ہے نافلۃ لک اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یہ آپ کے لیے اضافہ ہے. کیا مطلب؟ یا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ 6 نمازیں فرض تھیں، یعنی 5 فرض کے علاوہ تہجد بھی فرض تھی، تو اس لیے قرآن نے کہہ دیا کہ امت پہ تو 5 فرض ہیں نافلۃ لک، لیکن یہ تہجد آپ کے لیے اضافی ہے، یعنی آپ پر 6 نمازیں فرض ہیں. ایک مطلب تو یہ بھی ہو سکتا ہے. اور جو علماء اس کے قائل ہیں کہ نہیں نبی پر تہجد فرض نہیں تھی، تو ان کے نزدیک اس آیت کی تفسیر یہ ہوگی کہ یہ آپ کے لیے ایک اضافہ ہے اللہ کے قرب حاصل کرنے کا. یعنی 5 نمازیں تو پڑھنی ہی پڑھنی ہے، لیکن آپ اللہ کے قرب کے لیے ایک اضافی چیز بھی آپ کو دی جا رہی ہے تاکہ آپ کے درجات اور زیادہ بلند ہو. تو ایسی صورت میں یہ صرف نبی کے ساتھ خاص نہیں ہے، کیونکہ خطاب نبی سے چل رہا ہے، اس لیے اللہ نے کہہ دیا آپ کے لیے اضافہ، ورنہ حقیقت میں پوری امت کے لیے یہ اضافہ ہے. آگے اللہ فرماتے ہیں عسیٰ ان یبعثک ربک، امید ہے کہ آپ کو آپ کا رب پہنچا دے مقام محمود تک. یہ مقام محمود کیا ہے؟ شفاعت کبریٰ، یعنی تمام پیغمبر نبی کے پاس آئیں گے کہ آپ سفارش سے آغاز کریں، یعنی سفارش کا آغاز آپ سے ہوگا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفارش کریں گے. تو یہ ایک سب سے اونچا مقام ہے جو اللہ قیامت کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دے گا، اور جس سے آپ کی تمام پیغمبروں پر فضیلت ثابت ہو جائے گی کہ جب تک آپ کی طرف سے شفاعت کی ابتدا نہیں ہوگی کوئی اور پیغمبر سفارش نہیں کریں گے. تو اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلیاں دے رہا ہے کہ یہ مشرکین کا جو آپ کے اوپر بے پناہ دباؤ ہے، جبر ہے، آپ اس میں تسلی رکھیے، آپ نماز قائم کریں اور تہجد کی پابندی کریں. اللہ نے آپ کو بہت بڑا آگے چل کے مقام دینا ہے. تو چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی بشر تھے نا، مشرکین کے دباؤ کی وجہ سے آپ بھی ایک پریشانی میں آتے تھے، تو اس لیے اللہ آپ کو ثابت قدم رکھنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خوشخبریاں سنا رہا ہے کہ آپ نے اپنا اس عمل کو فوکس کرنا ہے، نماز اور تہجد کو، تاکہ آپ کا اللہ سے قرب رہے. اور اللہ آپ کو خوشخبری دے رہا ہے کہ امید ہے آپ کا رب آپ کو بہت بڑے مقام تک پہنچا دے. رہا مسئلہ مشرکین کی دھمکیوں کا کہ یہ پوری کوشش کر رہے ہیں کہ آپ کو مکہ سے نکال دیں، تو ہم نے تو بتا دیا کہ یہ خود بھی نہیں پنپ پائیں گے، لیکن آپ نے اللہ سے کیا دعا مانگنی ہے؟ وَقُلْ رَبِّ، کہہ دیجئے اے میرے رب، ادخلنی مدخل صدق، مجھے مکہ میں داخل کیجئے مرغوب داخلہ، اچھا داخلہ، اور مجھے مکہ سے نکالیے بھی اچھے طریقے سے، یعنی اچھا نکلنا ہو میرا، ایسا نکلنا جس کے نتائج اچھے ہوں. اس میں اشارہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ سے نکالنے پر مجبور کیا جائے گا، اور ایک وقت آئے گا کہ آپ مکہ سے نکلیں گے. تو اللہ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے سے دعا سکھا رہے ہیں کہ آپ اللہ سے دعا مانگے، اللہ جب میں نکلوں تو میرا داخلہ بھی اچھے طریقے سے ہو اور میرا نکلنا بھی اچھے طریقے سے ہو، یعنی پسندیدہ نکلنا ہو. سوال پیدا ہوتا ہے نکلنے کا عمل تو پہلے ہے اور مکہ میں داخلے کا عمل بعد میں، تو نکلنے کا تذکرہ پہلے ہونا چاہیے کہ اللہ مکہ سے مجھے اچھی طریقے سے نکال، اور مکہ میں مجھے داخل بھی اچھے طریقے سے کرنا، تو داخلے کا تذکرہ پہلے کیوں؟ تو اس میں بلاغت کا ایک نقطہ ہے کہ پیغمبر کا بنیادی مقصد وہ ہدف ہے جو پیغمبر دنیا میں لے کے آئے ہیں، تو اس کے آغاز تو مکہ سے کرنا ہے جس میں آپ کو بھیجا گیا، جو ابراہیم علیہ السلام کا شہر ہے، جہاں بیت اللہ ہے، اسلام کا مرکز تو اس جگہ سے بننا ہے. تو اس جگہ سے اگر نکالنا ہی مقصد ہے تو یہ جگہ تو رہ گئی نا پھر جو ابراہیم علیہ السلام کا مرکز اور ابراہیم علیہ السلام کی دعائیں تھیں. تو اس لیے اصل مقصد تو یہ کہ مکہ میں داخل میں اچھے طریقے سے ہوں، جو پیغمبر کا مقصد تھا دنیا میں آنے کا.
مکہ فتح کر کے داخل ہوں, یہاں مجھے غلبہ ملے, اور یہاں میرا جب داخلہ ہو تو ایسا داخلہ جس کو میں پسند کروں. یہ جو ابھی میں مکہ میں کہیں سفر سے جا کے واپس آتا ہوں, یہ داخلہ وہ داخلہ نہیں ہے جو میں چاہتا ہوں. تو چونکہ مکہ سے نکلنا مقصد نہیں ہے, نکالا اس لیے جا رہا ہے تاکہ داخلہ ایک طاقت کے ساتھ ہو اور اچھے طریقے سے داخلہ ہو, اس لیے اس داخلے کا تذکرہ پہلے کیا جا رہا ہے. ہاں وہ داخلہ اس وقت تک ممکن نہیں ہے جب تک مکہ سے ایک دفعہ آپ کا خروج نہ ہو, تاکہ مدینہ میں ریاست بنے اور آپ 10,000 کا لشکر لے کر فاتحانہ انداز سے مکہ میں داخل ہوں, اور جس مقصد کے لیے اللہ نے آپ کو بھیجا تھا وہ مقصد پورا ہو. تو وہ مقصد نکلے بغیر پورا ہو نہیں سکتا, اس لیے نکلنے کا تذکرہ کر دیا. ورنہ اصل مقصد تو یہ ہے کہ اللہ میں مکہ سے نکلنا نہیں چاہتا, میں مکہ میں داخلہ چاہتا ہوں. داخلہ ایسا ہونا چاہیے مدخل صدق, سچا مرغوب داخلہ ہونا چاہیے. چنانچہ اللہ نے آپ کی دعا قبول کی, اور جب نبی مکہ میں داخل ہوئے نکلنے کے بعد تو کیسا بہترین آپ نے کا داخلہ ہوا کہ 10,000 کا لشکر لے کر آپ گئے, اور مشرکین مکہ آپ سے معافی کی بھیک مانگ رہے تھے. تو یہ مکی آیتیں اس وقت تو ظلم کے پہاڑ توڑے جا رہے تھے, لیکن پیغمبر سے اس طرح کی دعائیں کروائی جا رہی تھیں. وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ, اور اللہ مرغوب نکلنا ہو, یعنی جب میں نکلوں تو بھی میرا اچھا ٹھکانہ ہو. چنانچہ آپ کا نکلنا بھی بڑا اچھا ہوا کہ پورا مدینہ آپ کے استقبال میں کھڑا ہوا تھا. اور طلع البدر علینا من ثنیۃ الوداع, یہ جو ترانے ہیں یہ مدینہ کی بچیاں آپ کے استقبال میں پڑھ رہی تھی. تو آپ کا نکلنا بھی اچھا ہوا, یعنی مدینہ میں داخلہ جو مکہ سے نکل کے, اور پھر جو مکہ میں آنا وہ تو اس سے بھی زیادہ عزت اور شان کے ساتھ ہوا. وَاجْعَلْ لِي مِن لَّدُنْكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا, اور اللہ تو بنا دے میرے لیے اپنے پاس سے زبردست طاقت جس میں میری مدد ہو, غلبہ دے دے مجھے مشرکین پر. یہ بھی مستقبل کی دعا ہے جو ان حالات میں نبی سے منگوائی جا رہی ہے, اور اللہ نے آپ کی ساری دعاؤں کو قبول کیا. سلطان نصیر بھی دے دیا آپ کو, غلبہ بھی دے دیا مکہ پہ, ایسا غلبہ جس میں اللہ کی مدد تھی, اور وہ کمزور غلبہ نہیں تھا. طاقتور غلبے کو سلطان کہا جاتا ہے. اور مدینہ میں جانا بھی آپ کا پسندیدہ ہوا, اور مکہ میں آنا بھی آپ کا پسندیدہ ہوا. اور اے نبی آپ یہ بھی کہہ دیجئے جاء الحق, حق آ چکا ہے, وزہق الباطل, اور باطل فنا ہو چکا ہے. حالانکہ جس وقت یہ دعا منگوائی جا رہی تھی باطل فنا نہیں ہوا تھا, لیکن ماضی سے جب کسی چیز کو تعبیر کیا جاتا ہے تو یہ بتانے کے لیے گویا یہ کام ہو چکا ہے, حالانکہ ہوا نہیں, ہوگا. لیکن نبی کی زبان سے نکلوایا جا رہا ہے کہ آپ مشرکین میں اعلان کر دیں کہ بس یہ کام ہو چکا ہے, حق آ گیا, باطل ختم. اور یعنی ہوگا تو فیوچر میں, لیکن گویا ابھی ہو چکا ہے. اتنا یقینی ہے کہ میں تمہیں اس کی پہلے سے خبر دے چکا ہوں کہ باطل اب پنپنے نہیں پائے گا, کیونکہ حق اب آ چکا ہے. ان الباطل کان زہوقا, اور باطل تو ہے ہی فنا ہونے والی چیز. جب حق آتا ہے تو باطل فنا ہو جاتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے نا, تو آپ بتوں کو چھڑیوں سے گراتے تھے, چھڑی سے مکہ میں داخل ہو کے 360 بت کو ایک ایک کر کے چھڑی مارتے تھے, اور وہ بت الٹے لڑکتے تھے. تو آپ اس موقع پر یہ آیت پڑھ رہے تھے کہ ان جاء الحق وزہق الباطل ان الباطل کان زہوقا. کیا کیفیات بنتی ہوں گی صحابہ کی اور پیغمبر کی اس وقت کہ جو خوشخبری ان کو 13 سال پہلے دی گئی تھی, کئی سال پہلے دی گئی تھی, اور یقینی دی گئی تھی کہ یہ ہو چکا, تو اللہ نے اپنی آنکھوں سے دکھا دیا کہ کیسے بتوں کو بیت اللہ سے نکالا جا رہا ہے, اور اللہ کے گھر کو کیسے شرک سے پاک کیا جا رہا ہے. وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ, اور قرآن کہہ رہے ہیں ہم قرآن نازل کرتے ہیں جس میں مومنین کے لیے شفا ہے. یعنی اے نبی آپ کی تسلی کے لیے اور بھی ہم بتائیں آپ کو کہ ہم یہ جو آیتیں نازل کر رہے ہیں نا, اس میں مومنین کو بھی شفا مل رہی ہے, ان کی اصلاح ہو رہی ہے شرک سے اور برے عقیدوں سے, اور مسلمانوں کے لیے یہ رحمت ہے, ان کو تسلیاں بھی مل رہی ہیں. وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا, اور ظالمین کے خسارے میں اضافہ ہو رہا ہے, کیونکہ ظالمین اس پر عمل نہیں کر رہے, حجت تمام ہو رہی ہے. وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَىٰ بِجَانِبِهِ, قرآن کہتے ہیں ہم جب انسان پر احسان کرتے ہیں تو وہ اعراض کرتا ہے اور اپنے پہلو کو ہٹا دیتا ہے. نعمت ملنے کے بعد بجائے اللہ کے قریب ہونے کے اللہ سے دور ہوتا ہے. وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ, اور جب انسان کو کوئی مصیبت پہنچتی ہے كَانَ يَئُوسًا, تو مایوس ہونے لگتا ہے. یعنی انسان کے بارے میں شکایت کی جا رہی ہے کہ اس کا اللہ پر ایمان نہیں ہے. پیغمبر کا مقصد ہے اللہ سے جوڑنا. تو یہ جو مشرکین ہیں جو اللہ کو نہیں مانتے, یہ خوشیوں میں بھی اللہ کو بھولتے ہیں اور غم میں بھی اللہ کو بھولتے ہیں. اسباب کو دیکھتے ہیں زیادہ, جب اسباب کو آپ دیکھتے ہو اور پریشانی آتی ہے تو اسباب بتا رہے ہوتے ہیں پریشانی دور نہیں ہو سکتی, تو مایوس ہونے لگتے ہیں, ڈپریشن میں جاتے ہیں. اور جب خوشی آتی ہے تو اپنا کمال سمجھتے ہیں, لہذا اترانے لگتے ہیں اور خدا سے دور ہو جاتے ہیں. تو اے نبی ان سے کہہ دیجئے کل یعمل علی شاکلتہ, ہر شخص اپنی نیچر کے مطابق عمل کر رہا ہے.
اچھے لوگ کیا کرتے ہیں کہ جب انہیں خوشی ملتی ہے تو شکر ادا کرتے ہیں، اور غم آتا ہے تو مایوس نہیں ہوتے، ان کو پتا ہے غم اللہ دور کر سکتا ہے۔ فَرَبُّكُمْ أَعْلَمُ، تمہارا رب خوب جانتا ہے بِمَنْ هُوَ أَهْدَى سَبِيلًا، کون ان دونوں فریقوں میں سیدھے راستے پر چل رہا ہے، جو غموں میں مایوس ہو اور خوشیوں میں اترانے لگے خدا سے دور ہو جائے، وہ گمراہی والے راستے پر ہے، اور جو خوشیوں میں اللہ کے قریب آئے شکر ادا کرے اور غموں میں بھی اللہ کے قریب آئے کہ غم کو اللہ ہی دور کر سکتا ہے، مایوس نہ ہو، یہ سیدھے راستے پر ہے۔ اللہ خوب جانتا ہے کون سیدھے راستے پر ہے، یعنی اس میں اللہ نے اشارہ دے دیا کہ یہ لوگ سیدھے راستے پر ہے، تو ہمیں ایسا بننا چاہیے۔ تہجد کے بعد کچھ دیر سونا کیا سنت ہے؟ راشد صاحب لاہور سے پوچھتے ہیں، جب ہم تہجد کے لیے اٹھتے ہیں اور تہجد کے بعد تھوڑی دیر کے لیے لیٹ جاتے ہیں تو لیٹ جانا سنت ہے یا سو جانا سنت ہے، اور یہ سنت ہے یا نہیں، اس بارے میں رہنمائی فرمائیں۔ جی ہاں بھائی، سنت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کی نماز کے بعد کچھ دیر ہلکی نیند لیا کرتے تھے، کیونکہ وہ وقت تھوڑا سا ہی ہوتا ہے، تو تھوڑی دیر آپ سویا کرتے تھے۔ جب حضرت بلال اذان کہتے تھے، فجر کا وقت داخل ہوتا تھا، تو نماز سے تھوڑی دیر پہلے آپ آرام فرمایا کرتے تھے۔ بینک کے ملازم کے ہاں ٹیوشن پڑھانا، اگر کوئی بینک میں کام کرتا ہو تو کیا اس کے ہاں ٹیوشن پڑھا سکتے ہیں اور اس سے ٹیوشن پڑھانے کی اجرت لے سکتے ہیں؟ بلال صاحب ابو ظہبی سے۔ دیکھیے، بینک میں اگر کوئی جاب کرتا ہے اور بینک بھی سودی ہے، اسلامک بینک نہیں ہے، اور سودی بینک میں جاب بھی ایسی کر رہا ہے جس میں سود میں انوالو ہونا پڑتا ہے، سودی معاملے کو لکھنا پڑتا ہے یا اس پہ گواہ بننا پڑتا ہے، اس طرح کی کوئی ہے جس میں انوالومنٹ ہو، تو ایسی شخص کی اجرت حرام ہے۔ تو آپ ان کے بچوں کو جب ٹیوشن پڑھائیں گے تو ظاہر ہے اپنی تنخواہ سے ہی آپ کو وہ فیس دیں گے، تو اس لیے آپ کے لیے وہ فیس لینا جائز نہیں ہوگا۔ ہاں، اگر وہ تنخواہ کے علاوہ کوئی اور بھی ارننگ ہے ان کی، اس سے آپ کی فیس ادا کرتے ہیں تو پھر جائز ہے۔ کیا آن لائن کلکنگ کی جاب جائز ہے؟ آن لائن کلکنگ کی جو جاب آتی ہے، ایڈز پر کلک کر کے پیسے کمائے جاتے ہیں، کیا یہ کمائی حلال ہے یا حرام؟ اسلم صاحب راولپنڈی سے۔ میرا خیال ہے آپ کا ایسا نہیں ہو رہا، لیکن بہرحال اگر ہو بھی رہا ہے تو یہ جائز نہیں ہے، کیونکہ یہ شو کرتے ہیں کہ یہ فیک، یعنی یہ جتنے لوگوں نے ایڈورٹائز دیکھا ہے نا، وہ ان کی حقیقی عدد شو نہیں کر رہا ہوتا، بلکہ مختلف آئی ڈی سے آپ نے کلک کیا تو اس سے گوگل کو بھی نقصان ہوتا ہے، کمپنیوں کو بھی نقصان ہوتا ہے، تو اس لیے یہ جائز نہیں ہے، یعنی فیک تعداد شو ہو رہی ہوتی ہے، اس میں یہ دھوکہ ہے۔ کیا وبا کی وجہ سے چیزیں اسٹور کر سکتے ہیں؟ آج کل وبا کی وجہ سے لوگ گھروں پر ضرورت سے زائد چیزیں جو جمع کر رہے ہیں، کیا یہ شرعی لحاظ سے صحیح ہے یا نہیں؟ شیخ سعید صاحب کراچی سے پوچھتے ہیں۔ دیکھیے، ذخیرہ اندوزی جب ناجائز ہے اس وقت حرام ہے جب اس سے لوگوں کو نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہو، تو اتنی چیزیں اسٹور کر لینا کہ جس کے بارے میں آپ کا خیال یہ ہے کہ عام پبلک کو نقصان نہیں ہوگا۔ مثال کے طور پر آپ نے اتنا آٹا گوداموں میں بھر لیا کہ اب عام آدمی کو آٹا ہی نہیں مل رہا، تو یہ بالکل حرام ہے، ناجائز ہے۔ لیکن اگر آپ نے 2-3 مہینے کا راشن گھر میں اکٹھا کر لیا ہے اور اس میں آپ کو یہ خطرہ ہے کہ دکانوں سے یہ مال ختم نہیں ہوگا، لوگوں کے لیے دکانوں پہ اویلیبل ہوگی یہ چیز، تو پھر یہ ذخیرہ اندوزی جائز ہے اتنی، یعنی یہ خود فیصلہ کریں یا ماہرین سے پوچھ لیں کہ بھئی کتنا اسٹور اگر لوگ کریں گے 2 مہینے 3 مہینے کا، تو عام آدمی پر قوت خرید پہ اثر نہیں پڑے گا اس کی، تو یہ ماہرین سے پوچھا جا سکتا ہے۔ جو یعنی اصل چیز جس کو فوکس کرنا ہے وہ یہ ہے کہ لوگوں کو نقصان پہنچانا، اتنا نقصان کہ جو ضروری اشیاء ہے نا، لوگوں کی روزمرہ کے استعمال کی چیزیں جن پر زندگی موقوف ہے، وہ چیزیں ایک عام آدمی کی دسترس سے باہر نہ ہو جائیں، بس یہ نقصان لوگوں کو نہیں ہونا چاہیے۔ نمازی کے کتنا آگے سے گزر سکتے ہیں؟ نمازی کے آگے سے کتنے فاصلے سے گزر سکتے ہیں؟ انس دیوبند سے 3 صفیں اور 2 صفوں کا بھی بعض حضرات نے قول کیا ہے، تو احتیاط 3 صفوں میں ہے، بہت مجبوری ہو تو 2 صفوں کے آگے سے بھی گزرنے کی گنجائش ہے۔ وصیت پر عمل کرنے کا شرعی حکم، کیا وصیت پر عمل کرنا فرض ہے؟ محمد انس سہارنپور سے۔ جی ہاں، میت نے اگر کوئی وصیت کی ہو اور وہ وصیت خلاف شرع نہ ہو تو اس پر عمل کرنا واجب ہے۔ جیسے میت نے وصیت کر دی کہ میرے مال میں سے اتنے پیسے فلاں کو دے دینا، صدقہ کر دینا، اور تو یہ بالکل جائز ہے 1/3 کے اندر۔ لیکن اگر میت نے وارثوں کے لیے وصیت کی ہے کہ میں اتنا وراثت چھوڑ کے جا رہا ہوں یا جا رہی ہوں اور میرے اتنے پیسے میرے بیٹے کو دے دینا یا میری فلاں کی بیٹی کو دے دینا، تو یہ وصیت شرعاً حرام ہے، ناجائز ہے، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا وصیت لوارث، وارث کے لیے وصیت جائز نہیں ہے، کیونکہ اللہ نے ان کے حصے پہلے سے متعین کر دیے ہیں۔ تو یہ جو آج کل والدین وصیت کرتے ہیں نا، میرے مرنے کے بعد میری بیٹی کو اتنے پیسے دے دینا، فلاں مکان میرے فلاں بیٹے کو دے دینا، یہ بالکل غلط ہے، اس پر عمل جائز نہیں ہے، بلکہ شرعی حصہ ہے وہی ملے گا۔ اور بعض وصیتیں ایسی ہوتی ہیں جو
ना तो यानी ऐसी होती हैं कि हराम तो नहीं होती लेकिन उन पर भी अमल लाजिम नहीं होता। जैसे कोई वसीयत करे कि अगर मैं मर गया तो फला शख्स को मेरी वसीयत है कि फला मेरा जनाजा पढ़ाए, तो फला पे लाजिम नहीं है कि वो पढ़ाए, उसकी मर्जी है पढ़ा दे, ठीक है, नहीं पढ़ाए तो भी ठीक है। यानी एक मुबाह काम है ना कि माल के लिहाज से तो ठीक है, बाकी जो वसीयतें हैं वो वारिस अगर अमल कर दें तो ठीक है, नहीं करें तो कोई गुनाह नहीं है। तो ऐसे मौके पे तफसील उलमा से पूछ लेनी चाहिए। किसी ने कोई वसीयत की हो तो फिर वो स्पेसिफिक उस वसीयत को उलमा के सामने रखकर पूछना चाहिए कि ये वाली वसीयत पर अमल हम पर लाजिम है या नहीं है। इस तरह से गाने फिल्में डाउनलोड करने की कमाई, गाने और फिल्में डाउनलोड करने की कमाई कैसी है? जुनेद साहब देवबंद से पूछते हैं। बिल्कुल हराम है, नाजायज है। पेशानी पर टोपी हो तो सजदा नहीं होगा क्या? क्या टोपी और पगड़ी पर सजदा करने से नमाज अदा नहीं होती? मोहम्मद शमशीर इंडिया से हो जाती है भाई, नमाज अदा हो जाती है।